इसरा की आयत नंबर 175। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. वयस्तफ्तूनक वो आपसे फतवा तलब करते हैं कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला कह दीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें फतवा देते हैं कलाला के बारे में यानी ओतरा के बारे में। इन इम्रुउन हलक लैस लहु वलद अगर कोई मर्द हलाक हो जाए फौत हो जाए और ना हो उसके लिए औलाद वलहु उख्तुन और उसके लिए सिर्फ एक ही बहन हो फलहा निस्फु मा तरक तो बहन को आधी जायदाद आधी मिरास मिल जाएगी मा तरक का जो उसने छोड़ा वहुवा यरिथुहा अगर इसी तरह बहन फौत हो जाए जो कलाला हो इनकान लहु वलदुन यानी उसके लिए औलाद ना हो तो भाई उसकी सारी मिरास का मालिक बन जाएगा। व इनकान तस्नतैनी अगर दो बहनें हो फलहुमा सुलुसानी मिम्मा तरक
تو ان کے لیے 2 ثلث ہوگا جو اس نے چھوڑا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اور اگر ہو اس کے لیے ایک سے زائد مرد اور عورتیں، پس مردوں کے لیے ہوگا مثل 2 عورتوں کے. اسی طرح اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ان تضلوا، تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بكل شيء علیم. اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اس سورت کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے میراث کے مسئلے کو بیان فرمایا، اور اس آیت کے ٹکڑے کے اندر اللہ رب العزت علاقی بھائی اور اخیافی بھائی کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار تھے، ان کے انتقال کا وقت قریب تھا، تو ان کا نہ ماں باپ تھا نہ کوئی ان کی اولاد تھی. کلالہ کہتے ہیں جسے ہماری زبان میں اوترا بھی کہا جاتا ہے کہ جس کا ماں باپ بھی نہ ہو یعنی اصول بھی نہ ہو، اس کے فروع بھی نہ ہو یعنی بیٹیاں بیٹے بھی نیچے سلسلہ بھی نہ ہو، تو اسے کلالہ کہا جاتا ہے. لیکن اس کے پاس جائیداد ہو، مال و دولت ہو. تو ان کی 7 بہنیں تھیں، تو پھر ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے جس کے لیے ماں باپ بھی نہ ہو یعنی اصول بھی نہ ہو، اور اس کے بیٹے بیٹیاں بھی نہ ہوں، فروع بھی نہ ہو، اس کی بہنیں ہوں یا اس کے بھائی ہوں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اگر ایسا مرد فوت ہو جائے جس کی صرف ایک ہی بہن ہے اور کوئی نہیں ہے اس کا عزیز قربا میں سے، تو فرمایا اس بہن کو اس کی میراث میں سے آدھا مال مل جائے گا. ہر چیز میں سے، گھر میں سے، جائیداد میں سے، جتنا بھی سامان ہے ہر چیز میں سے اس کو آدھا آدھا مال مل جائے گا. اگر اسی طرح بہن فوت ہو جائے تو جس کی جو کلالہ ہو یعنی جس کے ماں باپ بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، تو بھائی اس کی ساری میراث کا مالک بن جائے گا. اور اگر فرمایا کہ بھائی فوت ہوا لیکن بہنیں ایک سے زائد تھی، 2 بہنیں تھیں یا 2 سے زائد تھی، تو پھر ان کو جو 2 ثلث ہے یعنی 2 حصے میں سے ان سب کے اوپر تقسیم کیا جائے گا. اور آگے فرمایا کہ اگر بہنیں 2 سے زیادہ ہیں یعنی بہنیں بھی ہیں ساتھ بھائی بھی ہیں، تو پھر فرمایا کہ ان بہنوں اور بھائیوں کو ڈبل حصہ ملے گا یعنی 2 بہنوں کے برابر، اور عورتوں کو سنگل ملے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ. اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں ان کی مختلف ہوں، اور یہ الاتی کہتے ہیں. الاتی بہن بھائی اسے کہتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں. تو اس سورت کے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حقیقی بھائی اور الاتی بہن بھائی کا مسئلہ بیان کیا. حقیقی بھائی بہن اور الاتی بھائی بہن ان کا مسئلہ ایک ہی ہے، لیکن جو اخیافی ہیں، خیفی بھائی بہن جسے کہا جاتا ہے، سورت کے شروع کے اندر اس کا مسئلہ بیان کیا گیا. اخیافی کہتے ہیں کہ جن کے باپ مختلف ہو، مائیں سب کی ایک ہو، یعنی ایک ہی ماں ہو، ایک انتقال کر گیا، شوہر پھر دوسرے سے شادی کر لی، پھر تیسرے سے کر لی، اس طرح انتقال کر گئے یا کوئی مسئلہ بن گیا، تو فرمایا جن کے باپ تو مختلف ہو، ماں ایک ہو، اسے اخیافی کہتے ہیں. اس کا مسئلہ شروع کے اندر بیان ہو چکا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا. تو یہاں 4 صورتیں نکلتی ہیں. پہلی صورت یہ نکلتی ہے کہ اگر بھائی انتقال کر گیا تو اس کے پیچھے بہن وارث ہے تو بہن کو نصف مال مل جائے گا. اگر بہن انتقال کرتی ہے یا بھائی انتقال کرتا ہے تو پیچھے اس کا ایک ہی بھائی ہے تو بھائی کو بھائی کا ہی پورا وارث مال مل جائے گا یعنی پوری جائیداد کا مالک بن جائے گا، اور بہن کی بھی پوری جائیداد کا مالک بن جائے گا. اسی طرح اگر ایک سے زائد بہن بھائی ہیں تو پھر فرمایا کہ ان کو بھائیوں کو ڈبل ملے گا اور بہنوں کو سنگل ملے گا. اور تیسری چوتھی صورت یہ بیان ہوئی اگر فرمایا کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، مثلا عورت اکیلی ہے یا عورت کی پھر آگے کئی ساری بہنیں ہیں، تو فرمایا پھر اس کو تیسرا حصہ یعنی 3 حصے جو ان کے درمیان تقسیم کیے جائے گے. تو یہاں اللہ رب العزت سب باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے بیان کرتے ہیں یبین اللہ رب العزت تمہارے لیے بیان کرتے ہیں ان تضلوا تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ. آج ہمارے ایسا ہوتا ہے، اصل کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی میت انتقال کر جائے تو سب سے پہلے اس کی جو کفن دفن کا انتظام اس کی میراث میں سے کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جب کفن دفن کا انتظام ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر قرض ہو تو اس کا قرض کو ادا کیا جائے گا. اگر اس نے اپنی بیوی کا جو مہر ہے وہ بھی ادا نہ کیا ہو تو اس وقت وہ بھی ادا کیا جائے گا. پھر قرض ادا کرنے کے بعد پھر اس کی جو جائز وصیت ہے اس کے تہائی مال میں سے وہ ادا کی جائے گی. جائز وصیت سے مراد یہ ہے کہ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کا 2 حصوں کے اندر اس کا حق ختم ہو جاتا ہے.
ایک حصے کے اندر اس کا حق باقی رہتا ہے. فرمایا ایک حصے کے اندر دیکھا جائے گا اس کی جو وصیت ہے اس کو ایک حصے کے اندر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. پھر اس کے بعد میراث کو تقسیم کیا جائے گا. ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے بہنوں کو میراث نہیں دی جاتی اور اسی طرح بیٹیوں کو میراث نہیں دی جاتی اور کہا یہ جاتا ہے کہ بیٹی کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوا, اس کو اتنی زیادہ پڑھائی کرائی گئی اور پھر اس کی شادی کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوا. تو یہ غلط بات ہے کہ بیٹے کے اوپر ہم اسے پڑھائی نہیں کراتے, کہ اس کے اوپر پیسہ خرچ نہیں ہوتا, کہ اسے خرچہ نہیں دیتے, اسے سب چیزیں نہیں دیتے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں نے کیا کر دیا, معاف کر دیا, بہنوں نے معاف کر دیا. حالانکہ اندر شرعی مسئلہ یہ ہے, علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہن کے حق کے اندر نہ تو کوئی رجسٹری ہوتی ہے نہ کوئی انتقال ہوتا ہے. آپ پہلے زمین اس کے نام کروائیں, بہن کے نام زمین کروا دیں, 2 سال تک اس کے پاس رہے, وہ اسے فائدہ اٹھائے, 2 سال کے بعد وہ آ کر آپ کو دے دے, پھر ٹھیک ہے. اگر ایسے ہی بہنیں کہتی ہیں ہم نے بھائیوں کو دے دی ہیں, بیٹی کہتی ہیں ہم نے اپنے باپ کو دے دی, تو فرمایا اس طرح وہ دے بھی دیں تو شرعاً آپ اس کے مالک نہیں بنیں گے, بلکہ قیامت والے دن آپ سے اس سے پوچھ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا انسان کا جب تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے دور ہوتا ہے, ٹوٹتا ہے, اس کی امیدیں اللہ کی ذات سے ٹوٹ جاتی ہیں. پھر فرمایا اس کی امیدیں زمین جائیداد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں, پھر اس کی امیدیں دنیا کے ساتھ اس کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. پھر وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا حق جائز ہے کون سا حق ناجائز ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کو جو مال و دولت دیا ہے, کار کوٹھی بنگلہ عطا فرمایا ہے, یہ ایک وقت کے لیے ہے. جب یہ دم نکل جائے گا, سانس ختم ہوگا, تو اس کے اور وارث بن جائیں گے. کیا یہ جب سے زمین بنی ہے ہم اس کے بعد چلے آ رہے ہیں؟ ہرگز ایسے نہیں. ہم سے پہلے کتنے وارث آئے اور دنیا سے چلے گئے, ہمارے بعد بھی کتنے وارث آئیں گے دنیا سے چلے جائیں گے. یہ زمین یہیں کی یہیں رہ جائے گی. تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر بھٹک نہ جانا, تمہارے لیے بیان اس لیے کیا گیا تاکہ تم ہر وارث کو اس کا پورا پورا حق دو. فرمایا عارضی جس چیز کو تمہیں مالک بنایا گیا ہے, جس چیز کے تم عارضی مالک ہو, اور چند دنوں کے لیے ایک محدود مدت کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں اس کے اندر اقتدار دیا ہے, اختیار دیا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس چند دنوں کے اندر, اس چند دن کی مہلت کے اندر, چند سالوں کے اندر تم بھٹک جاؤ اور آپ کی اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو برباد کر لو. انت ذلو بیان اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ. واللہ بكل شيء علیم, اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں, ہر چیز کو اللہ رب العزت کے سامنے ہے. اور فرمایا اگر کہ میرے دل کے اندر ہے کہ بہنوں نے مجھے معاف کر دیا یا بیٹی نے مجھے معاف کر دیا, فرمایا اللہ تو جانتا ہے نا ان کے دلوں کے اندر کیا ہے یا تمہارے دل کے اندر کیا ہے. اس لیے فرمایا اس معاملے کو خوب غور و خوض کر کے اس کے اوپر عمل کرو. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم چلنے کی توفیق عطا فرمائے.